اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کی ہم کلاس کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 اور 127 کے ترجمے اور تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کا بڑا ہی کمال انداز ہے اور بڑا ہی پیارا ایک تسلسل ہے کہ آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے 2 قسم کی دعائیں کی تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، اور آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسری ہی صورت کے اندر پہلے اہل ایمان کا تذکرہ کیا، پھر منافق لوگوں کا تذکرہ کیا، پھر اللہ رب العالمین نے آگے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے اوپر غضب ہوا اور گمراہ لوگوں کا، اور پھر اب اللہ رب العالمین نے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ شروع کیا ہے، جس میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اجعل ھذا، اجعل آپ بنا، تو بنا، ھذا بلدن آمنا، ھذا یہ اسم اشارہ ہے، ضمیر اس کو کہتے ہیں عربی گرامر کے اندر، اس کو ھذا کا معنی ہے اس کو، بلدن کس کو، اس بستی کو یا اس شہر کو، آمنا امن والا، ورزق اور تو رزق عطا کر، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من جو آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ، قال تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، ومن کفر اور جو کفر کرے، فأمتعہ تو میں اس کو بھی فائدہ دوں گا، قلیلا لیکن فائدہ میں دوں گا تھوڑا، ثم پھر اضطرہ اسے میں کھینچ کر لے آؤں گا، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور برا ہے ٹھکانہ جس کے اندر وہ داخل کیے جائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کر رہے تھے، ابراہیم القواعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، قواعد بنیادیں، من البیت کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی، واسماعیل اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، تو کیا کر رہے تھے، ربنا وہ کہہ رہے تھے اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک آپ، انت السمیع العلیم آپ خوب سننے والے اور خوب علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ آیات مبارکہ ہیں، ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت کو میں اور آپ دیکھتے ہیں اس کی تفسیر۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر اللہ رب العالمین نے دعاؤں کا جو تسلسل ہے وہ جاری ہے، تذکرہ جاری ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب گفتگو یا ان کا سیرت شروع کی، تو اللہ رب العالمین نے پہلے یہ بتایا کہ میں نے ان کے اوپر اپنی آزمائشوں کو ڈالا، لیکن وہ میری آزمائشوں کے اوپر مکمل اترے، جس طرح میں نے ان کو کہا میرا حکم ہوتا گیا وہ کرتے چلے گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نتائج اس کے بیان کیے کہ پھر ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مقام عطا کیا کہ جو بھی وہ دعائیں کرتے گئے ہم اس کو قبول کرتے چلے گئے۔ تو اس آیت مبارکہ سے مجھے اور آپ کو ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی انسان کے اوپر
آزمائش آتی ہے پھر وہ انسان اس آزمائش کے اوپر صبر کرتا ہے اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے یا قرآن اور حدیث کے اندر جو اس کی ڈیٹیل موجود ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین ایسے انسان کو اس جو ہے آزمائش کا پھل بھی عطا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اس آیت کے اندر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو امن والا بنا دے، اور دوسری دعا کیا کی کہ اس کے رہنے والوں کے اوپر پھلوں کی جو ہے برسات کر دے، رزق تو ان کو عطا کر دے پھلوں میں سے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر ریتلی زمین ہے، کوئی جو ہے اس طرح کی پیداوار نہیں ہے وہاں پر، لیکن آج بھی وہاں پر دنیا کی ہر قسم کا پھل موجود ہے اور ہر قسم کی جو ہے رزق کے حوالے سے فراوانی ہے، اور اتنی فراوانی ہے کہ میں اور آپ حیران رہ جاتے ہیں وہاں پر دیکھ کر۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اسے پورا بھی فرمایا۔ آگے اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے دعا کیا کی۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے پہلے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، پیچھے جب ان کا تذکرہ شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے بھی جو امامت ہے اس کو جاری رکھ، وہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مطلق اپنی اولاد کا تذکرہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے فوراً وہاں پر اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد جو تو نے دعا مجھ سے مانگی ہے یا میرا وعدہ ظالم لوگوں کے اوپر پورا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں اطاعت اور فرمانبرداری کس کمال کی ہے کہ یہاں پر فوراً پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی، تو یہاں پر آ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام احتیاطاً اور محتاط ہو کر ایٹومیٹکلی ان لوگوں کے لیے دعا مانگنا شروع ہو گئے جو اللہ اور اس آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وہاں یہاں پر اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ظالم لوگوں کے لیے جو ہے مطلق دعا نہیں مانگی، یہاں پر اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے ان کو رزق تو عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو تیرے اوپر بھی ایمان لے کر آئیں اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہوں، ان کو تو رزق عطا فرما۔ تو یہاں پر پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قال، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن کفر فامتعوہ، اے ابراہیم علیہ السلام رزق کے حوالے سے ہمارا قانون کچھ اور ہے، جو تیری اس بستی کے اندر جو لوگ کفر بھی کریں گے یا جو میرے اوپر ایمان نہیں بھی لے کر آئیں گے میں ان کو بھی رزق عطا کروں گا۔ یہ میرا قانون ہے اس دنیا کے اندر کہ رزق میں نے اہل ایمان کو بھی اور جو میرے دشمن ہیں ان کو بھی میں نے عطا کرنا ہے، یہ میرا وعدہ ہے ہر ایک انسان سے جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ تو آپ نے جو دعا مانگی ہے وہاں پر میرا قانون کچھ اس طرح سے ہے کہ میں رزق کے حوالے سے کافروں کو بھی دیتا ہوں، لیکن کیا ان کا فائدہ ہے کہ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں ان کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا، جو میرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں اور کفر جو کریں گے، رزق میں ان کو بھی دوں گا لیکن قلیل رزق دوں گا، تھوڑا رزق دوں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس آیت مبارکہ سے مجھے اور آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے نہیں بنائی گی، جس طرح میں اور آپ آج اس دنیا کو آخری قلعہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ صبح صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، تو میں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے تو آپ کی کمر مبارک کے اوپر جس چٹائی کے اوپر آپ آرام فرما رہے تھے وہ کھجور کے تنوں کی بنی ہوئی چٹائی تھی، اور میں نے پھر دیکھا کہ میری نظر نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے اوپر اس کھجور کے تنوں کی بنی ہوئی چٹائی کے نشانات موجود ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں رونا شروع ہو جاتا ہوں، میری آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اے عمر کیوں رو رہے ہو، کیوں تمہاری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں؟ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ایک طرف میں آپ کی حالت کو دیکھتا ہوں، ایک طرف کیسر و کسریٰ کے محلات کو میں دیکھتا ہوں تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں، مجھے رونا آ جاتا ہے کہ وہ دن کو بھی چلتے ہیں تو ریشم کی چٹائیوں کے اوپر، اور آپ رات کو بھی آرام کریں تو کھجور کے تنوں کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر۔
اور پھر آپ کے کمر مبارک کے اوپر اس کے نشانات موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی فرمایا تھا کیا عمر پریشان کیوں ہوتے ہو, غمگین کیوں ہوتے ہو, اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آخرت بنائی ہے اور ان کفار کے لیے دنیا بنائی ہے. تو اللہ رب العالمین بھی یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو کفر بھی کرے گا ہم اس کو دنیا کے اندر یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی بھوکا مار دیں گے, رزق اس کو بھی عطا کریں گے, بلکہ عموماً میں اور آپ دیکھیں جو اللہ کے دشمن اور باغی ہیں اللہ رب العالمین ان کو ہم سے زیادہ, مسلمانوں سے زیادہ دے رہا ہے, کیونکہ ان کی دنیا ہے صرف. اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت جیسی عظیم کھیتی تیار کر رکھی ہے جنت کی صورت کے اندر. جو مسلمان ہیں ان کو اللہ رب العالمین اس دن وارث بنائیں گے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم ان کو کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ دیں گے اس دنیا کے اندر, اس کے بعد میں ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل کر اس آگ کے اندر داخل کر دوں گا جو برا ٹھکانہ ہے. اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب وہ کعبۃ اللہ کی, بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہاں پر دیکھیں کہ کتنا بڑا جو ہے عمل ہے, کتنی بڑی قربانی ہے سیدنا ابراہیم اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی, کہ ایک بیابان جنگل ہے, یہاں پہ پتھر بھی جو ہے ڈھونڈ کر لانے ہیں, پھر اس کے بعد ان پتھروں کو دیوار کے لیے تیار کرنا ہے کیونکہ بنانا ہے, ایسے نہیں لگا دینا. پھر جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے ہوئے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ان کے والد ہیں وہ مستری بنے ہوئے ہیں اور ان کی چنائی کر رہے ہیں دیواروں کی. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اتنا مشکل کام کرنے کے باوجود, اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود پھر ان دونوں کی حالت یہ ہے, ان کی عجز و انکساری دیکھو میرے نبیوں کی, کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, ربنا تقبل منا. یہ نہیں کہ ہم نے اب بیت اللہ کو تعمیر کر دیا تو ہم اس کے ٹھیکیدار بن گئے, یا جو ہے ہم پکے اب جو ہے جنتی بن گئے ہیں, نہیں, ایسے نہیں. بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر دعا آگے مانگی. لیکن میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ میں اور آپ آج 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے خود کو جنت کا پکا سرٹیفکیٹ اپنے آپ کو دے دیتے ہیں, اور اس کے باوجود جو دوسرے مسلمان ہمارے بھائی نمازوں سے قاصر ہوتے ہیں پھر ہم فتووں والی مشین بھی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جنت سے محروم ہیں, لوگوں سے کو جو ہے جنت سے محروم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نہیں میرے بھائیوں, دیکھیں جو ہے نبی ہیں اس کے باوجود یہ اتنی مشقت, اتنی قربانیاں دینے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں, ربنا تقبل منا, اے اللہ ہم سے یہ محنت ہماری قبول فرما لے اپنی بارگاہ کے اندر. یہ جو ہم تیرے راستے کے اندر قربانی دے رہے ہیں یا تیرے دین کا کام کر رہے ہیں یا تیرے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں, اے اللہ ہماری اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے, ہم اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ ہم سے یہ عمل اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے. اور آپ دیگر صحابہ کرام کو بھی دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہی رمضان مبارک کا خاص طور پہ آتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ گزرتا تھا, صحابہ کرام خوب محنت کرتے اس مہینے کے اندر, اور اس مہینے کے جانے کے بعد 6 ماہ تک جو ہے احادیث کی کتابوں کے اندر کئی اقوال آتے ہیں کہ 6 ماہ تک یہ دعائیں صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو اس لیے میرے بھائیوں دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے, کہ پیچھے اللہ رب العالمین نے جو بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ عام مرکز نہیں ہے, عام گھر نہیں ہے, بلکہ یہ بہت بڑا پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز رہے گا. اتنا بڑا جو ہے گھر تعمیر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو ہے جہاں پر کھڑے ہو کر اس دیواروں کو تعمیر کر رہے ہیں اس کو مقام ابراہیم, اس کو بھی مقام عطا کیا. اس کے علاوہ بھی جو ہے امام بھی بنایا. لیکن ان نبیوں کی جو ہے سیرت کو ذرا دیکھیں کہ پھر بھی ان کی عزت و انکساری کتنی ہے. لیکن میرے اور آپ کے اندر جو ہے ہم 2 عمل کر لیتے ہیں, 4 عمل کر لیتے ہیں تو ہم تکبر کے اندر آ جاتے ہیں. ہمارے اندر جو ہے تکبر آ جاتا ہے, اور وہ تکبر پھر جو ہے احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کئی لوگ قیامت والے دن ایسے آئیں گے کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے, لیکن اللہ رب العالمین یا فرشتے جو ہے ان کی نیکیوں کو منہوں کو اوپر مار دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو ہے عمل تو تھا, لیکن یا تو ان کے عمل کے اندر اخلاص نہیں تھا, یا جو ہے پھر ان کا عمل سنت کے مطابق نہیں تھا, اور پھر مفسرین کرام یا شارحین نے لکھا ہے کہ یا پھر ان کا عمل جو ہے ریاکاری اور دکھلاوے کے اوپر اور تکبر کے اوپر آ جائے گا, کہ وہ عمل تو کرتے ہوں گے لیکن دکھانے کے لیے, یا ان کے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی ریاکاری, تکبر
سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بھی جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے۔ تو آج کے جو ہمارے حدیث کے راوی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے پہلی ہی حدیث مبارکہ کے اندر۔ قال، یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کے مشروب کے اندر مکھی گر جائے تو پھر کیا کرے؟ فَلْيَغْمِسْهُ، تو تم میں سے جس کے بھی مشروب کے اندر مکھی گرے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے مکمل ڈبوئے، اندر ڈبکی اس کے لگوائے۔ ثُمَّ لْيَنزِعْهُ، پھر اس مکھی کو یعنی پورا ڈبونے کے بعد واپس نکال لیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، کیونکہ اس مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری ہوتی ہے، بیماری موجود ہوتی ہے۔ وَفِي الْآخَرِ، اور دوسرے پر کے اندر شِفَاءً، شفا ہوتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے مجھے اور آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی ہمارے مشروب کے اندر کوئی بھی مشروب ہو، چائے ہو یا اس طرح بھی پینے والی جو بھی چیز ہو، اس کے اندر اگر مکھی گرتی ہے تو وہ سنن ابی داود کی روایت کے اندر وضاحت کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنا وہ پر اس کے اندر ڈالتی ہے جس کے اندر بیماری ہوتی ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور وہ بیماری پھر اس سے نکل کر اس مشروب کے اندر زائل ہو جاتی ہے، یعنی وہ بیماری اس کو لگنے ہوتی ہے، اور اس اپنی بیماری سے بچنے کے لیے وہ بیماری والا پر جب مشروب کے اندر گرتی ہے یا پڑتی ہے تو بیماری والا پر سب سے پہلے ڈالتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسے مکمل ڈبو، کیونکہ دوسرے اس کے پر کے اندر شفا ہے۔ جب آپ اس کے دوسرے پر کو ڈبو گے، ڈبکی لگوائیں گے مکمل اسے، تو پھر وہ جو بیماری اس نے پہلے گرائی ہے آپ کے مشروب کے اندر وہ ظاہر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تکبر کے متعلق تھوڑی سی میں بھی بتا دوں۔ جی جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ